ساری دنیا کا خالق ہے اللہ، کوئی اسی کو بھلا نہ سکے گا۔ سب کا مالک ہے رازق ہے اللہ، سب کا مالک ہے رازق ہے اللہ، کوئی اسی کو بھلا نہ سکے گا۔ اب میں بلا تاخیر آج کے اس پروگرام میں جو 2 خطاب ہونا ہے، اس میں سے پہلا خطاب ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب سلفی، استاد حدیث و تفسیر، جامعہ محمدیہ کھیدوپورہ مئو ناتھ بھنجن سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ اس کے بعد ہمارے جو خصوصی مقرر ہیں آج کے اس پروگرام کے، ہمارے رفیق محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا علی سرور محمد ابراہیم صاحب مدنی حفظہ اللہ، داعی و مبلغ جبیل دعویٰ سینٹر سعودی عرب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا، اور خطاب کے بعد پھر عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز کے بعد تمام سامعین اور مہمانان گرامی کا یہاں ان کے ضیافت کا انتظام کیا گیا ہے، اس لیے تمام لوگ اس میں شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ مولانا سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ نہیں کھڑے مختصر نہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا۔ علماء اور مشائخ، دکاترہ اور ملت اسلامیہ کے باغیرت نوجوانوں، بزرگان دین اور معصوم بچوں، وقت بہت مجھے مختصر دیا گیا ہے، اس لیے میں کوئی تمہیدی کلمات نہ کہہ کر ڈائریکٹ آپ سے گفتگو کروں۔ بات کی گئی تعلیم و تعلم سے، اور بچیوں اور عورتوں کے پڑھنے پڑھانے اور ان کو پند و موعظت میں شریک کرنے کی۔ آیت تلاوت میں نے کی ہے جو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، جس دور میں جن حالات میں آپ پر آیت نازل ہوئی اور آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، اہل قلم، انشاء پرداز اور محققین کی تحقیق کے مطابق بھلا کون سا جرم، کون سے گناہ نہ تھے جو ان کے یہاں پائے نہ جاتے تھے؟ زناکاری، ڈکیتی، رہزنی، فریب اور کیا کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا اول آپ کو حکم کیا وہ اقرا کا تھا۔ اب اس میں آگے ذکر نہیں ہے کہ کیا پڑھیں، البتہ بسم ربک الذی خلق یہ نشاندہی کرتا ہے، یہ جملہ، یہ آیت کرتی ہے کہ ہر وہ علم اور ہر وہ فن جو دین سے متعلق ہوگا، جو دین کے موافق ہوگا، جو دین اور اسلام کے حق میں ہوگا، وہ سب علم اس میں شامل ہے۔ اسی لیے صرف اقرا کہا دیا گیا اور نہیں کہا گیا کہ کیا پڑھو۔
مطلق کہا گیا. یہ میں نے پہلی آیت پڑھی اور یہ آیت مکی ہے, مکہ میں نازل ہوئی سب سے پہلی آیت. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ مدنی سورہ کی سب سے لمبی سورہ کی سب سے لمبی آیت کی ایک مختصر سی آیت. اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے مومنوں, جب قرض وغیرہ کا معاملہ کرو مقررہ وقت تک کے لیے اسے لکھ لیا کرو. پہلی آیت میں پڑھنے کا حکم اور ہجرت کے بعد مدینہ جانے کے بعد جو پیغام ملا آپ کو لکھنے کا, جبکہ پہلی آیت میں بھی لکھنے کے جو ذریعے ہیں اس کا تذکرہ موجود ہے, قلم کا. اور صحیح حدیثوں میں اس بات کی ہدایت موجود ہے, رہنمائی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی اور بنائی وہ قلم ہے. قلم کا تذکرہ کیوں اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا اور اس کو بیان بنایا کہ علوم منتقل کرنے, ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کا یہی ذریعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اقرا کے ساتھ قلم کا بھی تذکرہ فرمایا اور ہجرت کے بعد جو آپ پر آیت اتری نازل کی گئی اسے لکھنے کا اس بات کا پیغام ہے. روایتوں کے مطابق جس وقت آپ کو نبی بنایا گیا اس وقت قرآن کی شہادت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, امیوں کے اندر ناخواندہ بن پڑھے لکھے لوگوں کے اندر انہی میں کا اللہ نے رسول بنایا. قرآن کی یہ شہادت موجود ہے کہ وہ ناخواندہ تھے, بن پڑھے لکھے تھے. اتنے بڑے شہر اور پورے بلاد کے اندر اگر معدود افراد کچھ جان رہے ہوں تو اس کا کوئی شمار اور اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی. تاریخی روایت کے حوالے سے اہل علم کہتے ہیں کہ کل 12 آدمی, بعض دوسری روایتوں کے حوالے سے 18 آدمی پڑھنا لکھنا کچھ جانتے تھے, اور بھی کچھ شہادتیں موجود ہیں سب معلقہ وغیرہ اور بھی چیزیں. تو لیکن جب یہ اقرا کی آیت نازل ہوئی تو اس بات کا پیغام آیا, اس بات کا سندیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کر کے آپ پر وحی کا نزول کر کے اس بات کی نشاندہی کر دی اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ آج کے بعد پوری دنیا شمال سے لے کر جنوب تک, مشرق سے لے کر مغرب تک ایک مدرسہ, ایک جامعہ, ایک کالج, ایک یونیورسٹی ہوگی. پوری دنیا ایک یونیورسٹی کی طرح ہو جائے گی. اس بات کا اس آیت کے اندر پیغام ہے. ورنہ اس سے پہلے سارے کے سارے ناخواندہ تھے, سب کے سب بے پڑھے لکھے لوگ تھے, اور اقرا کا حکم نازل کر, فاکتبوا کا حکم نازل کر کے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد سے پڑھائی لکھائی کا زمانہ چالو, اور دنیا ایک اسکول کالج یونیورسٹی کی طرح ایک لمبی اور وسیع ہونے کے باوجود بھی ایک مدرسہ کی شکل, جیسے آپ کہتے ہیں پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے. یعنی آپ بیٹھے بیٹھائے جس سے چاہو جب چاہو جیسے چاہو آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کر لو. دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے. اسی طرح پوری دنیا ایک یونیورسٹی کی طرح ہو گئی ہے. یہی اقرا اس ایک پیغام ہے. ہم کو, ہمارے لیے یہ پیغام آیا, ہم امت محمدیہ کو یہ سندیش پوری دنیا کے لیے, لیکن بالخصوص آپ کو کیا حکم, آپ کی امتیوں کو حکم ہے. پڑھنے لکھنے کا حکم آپ کو کیا, آپ کی امتیوں کو ہے. اب آپ نظر ڈال لیجئے پوری دنیا کے اندر, اب جن علاقوں میں ہم لوگ رہتے ہیں, تعلیم کا کیا ہمارے یہاں نظم و نسق ہے. جب یہ آیت, میں اس پر بحث کروں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, غور سے سمجھیں, سماعت کریں, بعد میں سوچیں سمجھیں. خاص طور سے یہاں کے لوگ جو لوگ بھی شریک ہیں وہ چند آدمی نہیں ہیں. اگر 5 آدمی ہیں تو وہ 5 آدمی ہمارے لیے کافی. ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو 150 بچے اگر ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں سے 2-3 بچے کام کے آتے ہیں. ہم 2-3 بچوں کے لیے ایک بھیڑ جماتے ہیں. آپ کی 5 آدمیوں کی حاضری وہ ہمارے لیے حاضری ہے. اس لیے ہماری بات سمجھیے. آپ پر جب حکم اترا قلم کا اور لکھنے کا, ہجرت سے پہلے سب سے پہلے وہی اقرا, ہجرت کے بعد آپ کے اوپر حکم ہوا اکتبوا کا, لکھو. آپ نے کیا جتن کیا؟ جب اقرا کا حکم ملا, لکھنے پڑھنے کا حکم ملا, تو آپ نے جتن کیا کیا؟
इंतजामात क्या किए, अल्लाह के इस पैगाम को आपने कहाँ तक नाफिज किया, नाफिजुल अमल। आप देखें जब ये हुक्म मिला उस वक्त आपने जब तौहीद का ऐलान किया, इस्लाम का और अपने नबी होने का, तो दूर वाले नहीं, दूर वाले तो दूर वाले, अपने घर के लोग भी दुश्मन बन गए। दूर के लोग तो दूर के रहे, वो तो दुश्मन बने ही हैं, घर के लोग भी आपके दुश्मन बन गए। आपके क्या क्या नहीं कहा गया, कुरान इसकी शहादत दे रहा है। तो अब ऐसे हालात थे आपके ऊपर, इसके बावजूद जो आपको पैगाम मिला पढ़ने पढ़ाने लिखने लिखाने का, तो आपने क्या काम किया। हमारे इस इलाके में जो आप होशियार किस्म के लोग हैं, इसको समझिए कि आपको कि हमको क्या करना है, आपको क्या करना है। आपको जो हुक्म मिला, आप भी ना खादा थे, तो आपने जब ये हुक्म मिला तो बआसानी दावत तबलीग कुरान की जो आयतें उतरती आप पहुंचा नहीं सकते थे। छिप छिपा करके उसके लिए सबसे पहला जिस घर का इंतखाब आपने किया वो बैत अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह अन्हु। सबसे पहला मदरसा जिसे मक्का के अंदर आपने कुरान पढ़ने पढ़ाने, जो लोग मुसलमान होते उनको समझाने के लिए जिस घर का इंतखाब किया वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अव्वल मुसलमान होने वालों में हैं। उनके घर का इंतखाब किया और ये मालदार और रईस किस्म के आदमी थे, उनके घर का इंतखाब किया। वहीं पर लोगों को तालीम कुरान पढ़ाया, सिखाया, समझाया, और जो लोग मुसलमान यहीं पर। फिर उसके बाद आपने इसको वुसात दी और बैत फातिमा बिनते खत्ताब का इंतखाब फरमाया। यानी अभी मक्का ही में है, आपकी दुश्मनी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जैसे इस वक्त हमारे हालात हैं, हम वो ऐसे ये तो हमारे लिए भी आसान है, वो तो एकदम नागुफ्तबे हालात थे। ऐसे नागुफ्तबे हालात में आपने दूसरा मदरसा कायम किया फातिमा बिनते खत्ताब का। वहाँ मुकर्रर किए गए एक साहबी मुसलमान हुए, वो खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन्हु थे। वो मामूर थे तालीम व ताल्लुम के लिए और कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए। तीसरा घर जो सफ़ा पहाड़ी पर था, वो सफ़ा पहाड़ी पर दारे अरकम बिन अबिल अरकम, ये मुसलमान अव्वल लोगों में से हैं। इन्होंने क्या किया, अपने घर को सफ़ा पहाड़ी के ऊपर है, ऊपर इनका मकान था, और अपने मकान को वक्फ कर दिया। वहीं शुरा मुकर्रर होती थी, वहीं मशवरे होते थे, वहीं पर जो लोग मुसलमान होते उनको कुरान की तालीम दी जाती, वहीं पर नमाज पढ़ी जाती, और भी सारे चीज़। बल्कि हबशा के हालात जब बिगड़ गए तो सहाबा किराम को हिजरत का जो मशवरा वहीं मशवरा हुआ था, और उसी दारे अरकम ही में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप तंगी थोड़ा महसूस करने लगे तो अल्लाह ताला से लौ लगाई और दुआ और मुनाजात की कि दो अमर में से एक को इस्लाम की सादत दे दे और इस्लाम को इज़्ज़त बख्श दे। उसी दारे अरकम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अबू जहल के हक़ में न कबूल होकर के उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में कबूल हुई, और जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, अपने दारे अरकम ही में जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने। उमर दारे अरकम ही में जा रहे थे कत्ल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह। लेकिन रास्ते ही में खबर लगी कि आपकी बहन बनोई, वही जिनका माँ, तो उनका फातिमा जो उनके शौहर हैं सईद रज़ी अल्लाह अन्हु, उधर काया पलट दी। उनके हाथ में हज़रत खब्बाब बिन अर्त थे, उनके हाथ में ताहा की आयतें थी उनके पास, और वहीं से उनकी हालत बदली है, और उसके बाद ये दारे अरकम में जाकर के मुसलमान हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इक़रा और फ़क्तबूह का जो हुक्म मिला, उस पर जो इंतज़ामात आपने किए, कितनी कशीदे हालात थे, उन हालात में ये सब आपने काम किए। और उसके बाद दारे अरकम से हिजरत, और फिर एक इतनी तंग ज़िंदगी कर दी गई कि आपको भी हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हिजरत कर रहे थे तो हिजरत कर गए मक्का से मदीना की ओर। इनाम रखा गया 100 लाल ऊँट का, और लोगों की राल टपकने लगी और आपका ताक़ुब करने लगे, किधर गए। सुराक़ा बिन मालिक इब्न जोशुम का भी वाक़या आप समात करते हैं, सुनते हैं। सुराक़ा बिन मालिक इब्न जोशुम पीछे लगा, और अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रसूल और आपके यार गार अबू बकर और आमिर बिन फुहैरा वगैरह की यानत अल्लाह की तरफ से नुसरत नाजिल हुई, और उसके घोड़े की टाप ज़मीन में धस गई, पथरीली ज़मीन में, वो समझ गया। कई बार ऐसा हुआ।
तो उसने यानी सुराका बिन मालिक बाद में मुसलमान हुए, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफसार किया, जान गया कि ये मामला अब आपके अल्लाह की तरफ से हिमायत है और आप गालिब होके रहेंगे। तो उसने सुराका बिन मालिक इब्ने जोशुम बाद में मुसलमान हुए रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपसे दरख्वास्त की कि मेरे लिए एक अमन नामा, अमान नामा लिख दिया जाए जो मेरे काम आए। आपने हुक्म किया अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को कि आमिर बिन फुहैरा से कहो कि उनके लिए अमन नामा लिख दे। मैं यहाँ से मैं अपनी बहस जोड़ रहा हूँ, जो मेरा उन्वान है तालीम व ताल्लुम से। आप देखिए इक़रा और इक्तबूह का हुक्म मिला तो इस पर क्या क्या आपने इंतज़ामात किए और किस तरह आप रहे। 450 किलोमीटर तकरीबन दूरी है मक्का और मदीना के दरमियान, मेरे इल्म के मुताबिक, नाक़िस इल्म के मुताबिक 450 किलोमीटर की दूरी है। आज की तरह का सफ़र नहीं, उस ज़माने में ऊँटों पर सफ़र होता था और जानवरों पर, तो लंबा वक्त लगता। उस वक्त जब सफ़र आदमी करता है तो कम से कम सामान लेकर चलता है। जब कम से कम सामान लेकर चलता है तो जो अहम काम ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो लेकर चलता है। आप देखें, आपने कहा कि इनके लिए अमन नामा लिख दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि सफ़र कर रहे हैं, जो अहम चीज़ आपने जानी उसमें कलम, दवात, रोशनाई रही होगी, तब तो आपने कहा कि इनके लिए अमन नामा लिख दिया जाए। ये अमन नामा इतनी अहम, आपने उसको अहमियत दी। अल्लाह ताला ने इक़रा कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि लिखो, लिखना पढ़ना जानो, तो आपने उसकी कितनी कद्र और मंजिलत की और अहमियत दी कि सफ़र कर रहे हैं, अहम चीज़ें जो होती हैं वही आदमी लेकर चलता है लंबे सफ़र को। और कम से कम में जो अहम चीज़ मानी, कलम, दवात, रोशनाई रही। उस ज़माने में जिन चीज़ों पर, ये इस बात की शहादत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अहमियत दी इस इल्म पर। और जब मक्का से मदीना को जा पहुँचे हैं तो वहाँ आपने मस्जिद कुबा कायम की, मस्जिद बनाई। फिर उसके बाद वहाँ भी ऐसे ही हालात बनाए। वहाँ तो आसान हो गया था, बैत अक़बा सानिया पर लोगों को दाई बना करके यहाँ भेजा था। और भी सारी लंबी बहस है, इसमें मैंने काटा है, शेख ने मुझे मुख्तसर करने को कहा, इसलिए मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। तो जब वहाँ मक्का से मदीना को गए तो मदीना में क्या किया इस इल्म के ताल्लुक़ से। मदीना जब तशरीफ़ ले गए तो मदीना जाने के बाद आपने मस्जिद नबवी की तामीर की, और उससे पहले मखरमा बिन नौफल रज़ी अल्लाह अन्हु के घर को मकतब बनाया। वहाँ से जो मुसलमान होते वहाँ आते और उनको समझाते, तालीम देते, कुरान की पढ़ाते वगैरह। मस्जिद नबवी की तामीर हुई। मस्जिद नबवी की आपने तामीर की तो उससे मुत्तसिल एक चबूतरा बनाया, जिसे हम और आप सुफ़्फ़ा के नाम से जानते हैं। सुफ़्फ़ा के माना होता है डाइस, प्लेटफार्म, ऊंची जगह। तो ऊंचा, इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिद नबवी जो तामीर की उससे मुत्तसिल चबूतरा बनाया, जिसे हम सुफ़्फ़ा कहते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये होता है वो क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि जो लोग मकामी हैं वो पढ़ के चले जाएं, और मकामी भी पढ़ सकते हैं। बाहर के लोग या जो इसमें रहना चाहें, दूर उनका मकान है और रहना चाहें, तो वो यहाँ रह करके तालीम हासिल करें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दर्स देंगे वही जो नाजिल होगी उसको बताएंगे, इस्लाम के कानून, तौहीद और सारी चीज़ें, अकायद की बहस। तो वहाँ पर रहते थे और आपके दर्स से मुस्तफ़ीद होते थे, और उनके अलावा उनके काम भी थे। और जो लोग मुसलमान होते वो जो पहले मुसलमान उनको समझाते, उनको कुरान पढ़ाते, दुआ सिखाते, इस तरह के उनके काम काज थे। और भी सारी इसमें लंबी बहस है। तो एक अहले इल्म ने इस पर एक नुक्ता भी लिखा है। नुक्ता ये लिखा है कि आपने तालीम व ताल्लुम के लिए, तलबा के लिए ये रिहायशी, आप रिहायशी भारी लगेगा आपको, लेकिन मैं ये कहूँगा कि रिहायशी इकामती दरसगाह कायम की। और उसमें एक मिसाल दूँ, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने जवासाल बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को भी बावजूद के मदीने के अंदर इनकी मुलाकात हो गई थी, जगह मिल गई थी, मगर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को उन सुफ़्फ़ा वालों में शामिल कर दिया था। अहले इल्म ने इस पर दो बहस की है। एक नुक्ते की बात जो है मेरे उन्वान से, उसको मैं जिक्र करता हूँ। अब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सुफ़्फ़ा वालों में, उसमें इकामती दरसगाह में क्यों शामिल किया, जबकि वही मदीने ही में रह रहे थे। जब मदीने ही में उनका मकान था, अपन जिनसे मुलाकात हुई थी वो उनका मकान मदीने ही में था।
اس میں نقطے کی بحث اہل علم نے یہ کی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا منشا یہ تھا کہ میرا یہ بیٹا وہی رہے، مبادا ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور درس دیں، قرآن کی تعلیم دیں اور میرا لڑکا محروم رہے، یعنی ایک گھنٹی بھی میرا لڑکا محروم نہ رہے، ایک کلاس بھی رسول کی نہ چھوٹے۔ اس مقصد کے تحت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے جوان سال بیٹے عبداللہ ابن عمر کو صفہ میں لگا۔ ایک نقطہ اس میں اور ہے، نقطہ کی بحث یہ ہے کہ جو آپ نے صفہ بنایا مسجد نبوی سے ملا ہوا، اس کو اونچا بنایا، اونچا کیوں بنایا؟ اس کا جواب اہل علم دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اوتوا العلم درجات، یعنی جو اہل علم ہیں، طالب علم ہیں، علماء اور مشائخ ہیں، دین کے جاننے والے ہیں، ان کا مقام اللہ نے اونچا کیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، مومنوں کا بھی ہے، ان کافروں کے حساب سے، لیکن ان مومنوں میں جو اہل علم ہیں، دین کے جانکار ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، تو یہاں عابدوں پر ان کی فضیلت اونچے پر رہیں گے۔ اور حدیث میں بیان بھی کیا گیا ہے، حدیث میں اس کی فضیلت ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جب تمام تاروں پر ماہ کامل 14ویں رات میں جو چاند طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی سارے تاروں کو مندمل کر دیتی ہے، ڈھانک اور مزمحل کمزور کر دیتی ہے، اور یہ غالب رہتا ہے۔ ایسے مومنوں کی فضیلت، عالموں کی فضیلت عابدوں پر، اس لیے عابد نیچے اور عالم صفہ اس لیے بنایا آپ نے اونچا کہ عالم ہے، عالم ہے، طالب علم ہے، دین کے سیکھنے والے ہیں۔ اس میں اہل علم نے یہ نقطہ لکھا ہے، تو آپ نے یہ انتظامات کیے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے مسجد تنگ ہو گئی، تو آپ کے زمانے میں تاریخی روایتوں کے حوالے سے 9 مسجد بنا دی گئی تھی، 9 مسجد آپ کے زمانے ہی میں۔ اس کی تو مثال صحیح مسلم بخاری کی روایت میں بھی ہے، جب حضرت عبدالرحمن بن ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بحرین سے مال لینے کے لیے بھیجا تھا، تو جب وہ مال لے کر آئے تھے تو مسجد نے بہت زیادہ مال آیا تھا اور مسجد نبوی میں کنارے میں رکھا گیا تھا، تو لوگوں نے سنا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ مال لے کر آئے ہیں، تو فجر سے پہلے مسجد میں کچھ لوگ آ گئے، کچھ لوگ اپنی نماز پڑھ کر کے مسجد نبوی میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے زمانے میں مسجدیں بہت سی تعمیر ہو گئی تھیں، اور وہاں پر آپ نے انتخاب فرمایا تھا، منتخب کیا تھا کہ درس و تدریس کا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری مسجدیں درس و تدریس سے خالی نہیں ہونی چاہیے، مسجدوں میں درس و تدریس کا اہتمام ہونا چاہیے، مکتب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہرحال تو آپ نے اس طرح سے اس تعلیم و تعلم کا اہتمام کیا۔ یہ علم ایسا تیسا نہیں ہے کہ ہم ایک مولوی صاحب کو اور ارے مولوی صاحب ارے وہ طالب علم، ایسا نہیں ہے۔ یہ مقام بہت اونچا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت دی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایک تاریخی روایت کے حوالے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ بحث کی ہے۔ لکھا ہے اموی دور کے خلیفہ عبد الملک ابن مروان، میں 2 مثال دے کر کے اپنی بات ختم کر دوں اس لیے کہ آپ نے وقت مجھے محدد کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان کے پاس اس زمانے کے ایک بڑے محدث اور عالم امام زہری، جن کی متوفہ 181 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ تشریف لائے عبد الملک ابن مروان کے پاس۔ عبد الملک ابن مروان سے گفتگو شنید کے بعد دوران گفتگو عبد الملک ابن مروان کہتا ہے کہ اے محدث وقت، امام وقت، آپ بتائیں اس وقت مکے کا سردار باعزت جس کے پاس لوگ رجوع کرتے ہیں، فتاوے کن کے چلتے ہیں، کون باعزت ہے، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے؟ تو حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ ایک طاؤس بن کیسان، عطا بن ابی رباح، عطا ابن ابی رباح کا فتویٰ چلتا ہے۔ پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ عبد الملک خلیفۃ المسلمین نے پوچھا امام زہری سے کہ وہ کون ہیں، آزاد ہیں کہ غلام؟ تو کہا کہ وہ تو غلام ہیں، اللہ تعالیٰ غلاموں کو بھی
عزت دیتا ہے اور اس تعلیم کے مخاطبین، اس دین کی تعلیم کے مخاطبین باندی اور غلام بھی ہیں. اس کی مثال ہے قرآن حدیث کے اندر موجود ہے. تو ان سے پوچھا کہ یہ غلام ہیں کہ آزاد؟ تو کہا کہ وہ تو غلام ہے. تو پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ یمن کا کیا حال ہے، وہاں باعزت کون، اللہ نے کن کو سرداری اور عزت سے نواز رکھا ہے، ان کے فتاوے چلتے ہیں؟ تو کہا طاؤس ابن کیسان کے. امام زہری کہتے ہیں طاؤس بن کیسان کے. تو عبد الملک ابن مروان خلیفۃ المسلمین کہتا ہے کہ وہ بھی بتاؤ آزاد ہیں یا غلام؟ کہا وہ تو غلام ہیں. پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ ملک شام کے اندر اللہ نے کن کو عزت عطا فرمائی ہے؟ کہا وہ تو مقبول ہیں. کہا وہ کیا ہیں؟ کہا وہ بھی تو غلام ہیں. پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ جزیرہ میں اللہ نے کن کو عزت سے نواز رکھا ہے، کن کے فتاوے چلتے ہیں، امت کن کی طرف رجوع کرتی ہے، فتاوے کن کے فتاوے تسلیم کرتی ہے اور کن کو اپنا پیشوا رغبہ قدوہ مانتی ہے؟ تو کہا کہ وہ میمون بن مہران. کہا کہ وہ کیا ہیں؟ کہا کہ وہ بھی غلام ہیں. کہا اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ خراسان کے کون ہیں؟ تو انہوں نے خراسان کے جو عالم ہیں ان کے بارے میں امام زہری نے بتایا کہ وہ بھی غلام ہیں، ضحاک بن مزاحم، یہ بھی غلام ہیں. کہا کہ یہ کون؟ کہا کہ یہ بھی غلام. اچھا یہ بھی ہو گیا. اچھا تو بصرہ کا بتا دو. تو امام زہری نے بصرہ کے باعزت شخص کا جو نام لیا وہ حسن بصری کا. کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا وہ بھی تو آزاد کردہ غلام ہیں. پھر پوچھا آخر میں کہ اچھا بتاؤ کوفہ کے اندر کن کی رہبری چلتی ہے، کون سے سردار ہیں، کن کو اللہ نے عزت سے نواز رکھا ہے، کن کے فتاوے چلتے ہیں؟ کہا کہ وہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ. کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ وہ آزاد. کہا کہ بس اللہ کا شکر الحمدللہ، اتنے ناموں میں ایک آزاد کا تو نام لیا. اس پر جو جواب دیا امام زہری نے وہی آپ سے میرا مطلوب ہے. امام زہری نے خلیفۃ المسلمین کو جو جواب دیا وہی اسی سے میں آپ سے مخاطب ہوں. کہا کہ یا امیر المومنین انما ھذا دین من حفظہ سادہ ومن ضیعہ سقط. امام زہری کہتے ہیں یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، یاد رکھو یہ دین ہے، یہ دین اسلام ہے. جس نے اس دین کی حفاظت کی یعنی اس دین کے علم کو حاصل کر کے اس کو زندگی میں جاری کر دیا وہ سرداری پا گیا. اللہ نے اس کو عزت بخش دی. لوگ بھلے اس کو کچھ کہیں، اللہ کی دی ہوئی وہ عزت ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے، اللہ کی صداقت موجود ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے عزت دی ہے مومن عالموں کو. کہا کہ جو دین کو، یہ دین ہے، دین جس نے دین سیکھ لیا اور اس کو اپنی زندگی میں جاری کر لیا، اس کا عامل بن گیا، اللہ نے اسے زیادت عطا فرما دی. لیکن ومن ضیعہ، جس نے اس کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، آپ سمجھو وہ کچرے میں گر گیا، وہ نیچے چلا گیا، تحت ثرا چلا گیا، اس کی کوئی پذیرائی، کوئی مقبولیت نہیں. پتہ چلا دین اہم ہے. دین کو حاصل کرنا اور حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی میں جاری کرنا، اپنے گھر کے اندر جاری کرنا، دوست احباب میں اسے جاری کرنا، خیش و اقارب میں جاری کرنا، محلے شہر کے اندر اسے جاری کرنا ایک عالم کی، ایک دیندار کی یہ ازبز ضرورت ہے اور حاجت ہے. اس لیے یہ دین کوئی سستا دین نہیں، ہلکا دین نہیں. اللہ نے اس عالم کو اونچے ہونے کی مہر لگا کر بھیج دیا ہے. اپنے قرآن کے اندر اس کی صداقت موجود ہے، اس کو ثابت کر کے بھیج دیا ہے. آپ دیکھیے ایک عالم کو اگر کسی بنیاد پر، غلطی کی بنیاد پر گستاخی کرتے ہوئے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل کی ہوا کھانی پڑ جاتی ہے، تو اگر اس کو جیل سے نجات دیتا ہے تو اس کا کوئی بھی کمال اس کو نجات نہیں دلاتا. اگر کوئی کمال اس کو نجات دلاتا ہے تو وہ یہی علم ہے. آپ دیکھیے شطر الحسن ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے کو عطا کیا گیا تھا. پرپوتے کو سے مراد میری یوسف علیہ السلام کو. آپ کو جانتے ہیں بھائیوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور بہلا پھسلا کر کے لے گئے. قال قائل منهم القوا في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة ان كنتم فاعلين. ان کو تاریک گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے اور یہ مصیبت ختم ہو جائے، اور ان لوگوں نے ڈال دیا.
اور آ کر کے والد سے کہا ایسا ویسا. پھر اس کے بعد رحمت الہی معاون رہی, مسافروں نے ان کو نکالا, پانی ڈال, نکل گئے لڑکا, یا بشرا ہادہ غلام, لڑکا مل گیا, ارے اس کو لے جا کر کے بیچ دیا. بتائیے جس کو حسن و جمال میں کمال عطا کیا گیا, اس کے حسن و جمال کا یہ عالم کہ فشرہ بے ثمن بخس دراہم معدودہ, وہ چند ٹکوں کے عوض بیچ دیے گئے, ان کو کوئی کام نہیں آیا. عزیز مصر نے اسے خریدا اور اس کو منہ بیلا بیٹا بنایا اور رکھا, اور اس کو, لیکن بیوی بھی اس کے فریفتہ ہو گئی اور اس کو ان کو پھنسانا چاہا, مگر اپنی عصمت کی باعث وہ بچ پائے, لیکن جال میں پھنسا کر کے جیل ڈال دیا گیا. ایک لمبے زمانے تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بارے میں ایک فرمان ہے, اس سلسلے میں وقت نہیں, تو جیل میں ڈال دیا گیا. وہاں پر کچھ معاملہ ہوا جیل میں. کیا معاملہ ہوا؟ جیل میں جاتے ہیں بہت سے جیلی رہتے ہیں, جیل میں بہت سے لوگ جیلی رہتے ہیں, ہر طرح کے مجرمین رہتے ہیں, کیا کیا نہیں رہتے. تو اس میں کچھ لوگ تھے, کسی نے دیکھا کہ میں بادشاہ کے ہاتھ کا نیوالا کھا رہا ہوں, ایک نے دیکھا کہ میرے گودے گیت کوے کھا رہے ہیں, کہا کہ میں اس کی تعبیر بتا دوں گا. بتایا کہ تمہاری جو کیس چل رہا ہے, مقدمہ چل رہا ہے, تم ہار جاؤ گے اور تمہیں سولی دی جائے گی, لاش پھینک دی جائے گی, گیت کوے کھائیں گے. جو تم نے دیکھا بادشاہ کے ہاتھ کا نیوالا کھا رہا ہوں, تمہاری جو سماعت ہو رہی ہے, جج سماعت کرے گا اور تمہاری چھٹی ہو جائے گی, رہائی پا جاؤ گے, پھر درباری بن جاؤ گے اور بادشاہ کی وہ تنخواہ لمبی لمبی کھاؤ گے. اور جب ایسا ہو جائے تو تم میرا واقعہ بیان کر دینا. لیکن جب آدمی آرام سے ہوتا ہے ماضی بھول جاتا ہے. بادشاہ نے بھی خواب دیکھا, ایک لمبی بات میں اس کو کاٹتا ہوں, کہ 7 ہری دریائے نیل سے 7 موٹی گائیں نکلی, بعد میں 7 دبلی گائیں, اور شیر کی طرح ان کے دانت تھے, دبلی گایوں نے موٹی گایوں کھا لیا. پھر اس کے بعد 7 دریائے نیل جوش میں آیا, پھر اس کے بعد وہ خشک ہو گیا, پھر اس میں 7 بالیاں ہری ہری پیدا ہوئی, 7 خشک بالیوں نے, یہ سارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا. اور اس کے بعد نجومیوں کو کل ہو کر کے بلایا تو کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے. کہا رے یہ واہی تباہی خواب ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اس سے پریشان, اس وقت اس مصاحب کو اپنا وہ واقعہ یاد آیا جو بھول گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو خواب کی تعبیر بیان کی تھی کہ میرا واقعہ ذکر کرنا, یاد پڑ. کہا بادشاہ سلامت, میں ایسے شخص کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں جو آپ کے اس خواب پریشان کا حل بتا دے گا, آپ کے خواب کی تعبیر بتا دے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم رؤیا عطا کیا تھا. علم نے حضرت یوسف کو ایک لمبے زمانے پر رہنے کے بعد بھی علم ہی نے ان کو وہاں سے نکلوایا, اور کہا کہ 7 سال خوب ہریالی آئے گی, اور 7 سال قحط کا زمانہ, اور جب قحط کا زمانہ آئے گا یہ سب کھا جائے گا. یہ بتایا. حضرت بادشاہ نے کہا بعد میں کہا کہ جو آدمی اتنی اہم بات بتا وہی اس کی تدبیر بھی خوب کرے گا. کہا کہ جاؤ بلا لاؤ, اور اس کے بعد پورا تاج. تو یہ علم آدمی کو جیل سے صرف نکالتا نہیں ہے, بلکہ جیل سے نکال کر کے تاج شہنشاہی بھی عطا کرتا ہے. یہ علم وہ ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر تاج شہنشاہی عطا کیا گیا. تو علم کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ وہ تاج شہنشاہی اور تا حیات مصر کے مالک رہے, اور پورے ملک کے وہ بادشاہ رہے اور خلیفہ رہے. پورے ملک کی ان کے کنٹرول میں پورا ملک رہا مصر پوری زندگی. تو یہ علم کا مقام و مرتبہ ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کا علم ساری دنیا ہی میں نہیں, اس علم کی فضیلت صرف دنیا ہی میں نہیں, بس قرآن میں کہا گیا ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایک قاری قرآن الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ, یعنی یہ حافظ قرآن, یہ قرآن کی بہترین سے تلاوت کرنے والے لوگ, قرآن پڑھنے ماہر ہیں, ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے رب العالمین کے پاس مقرب ترین فرشتے ان کے ساتھ. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. اسی طرح کہا جائے گا تم دنیا میں جیسے ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہو, پڑھتے جاؤ اور جنت کے مقام بالا کو چڑھتے جاؤ. یہ صرف دنیا میں مقام و مرتبہ نہیں, بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کو جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو ان سے یہ کہا جائے گا, ان قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو, قرآن میں حدیث میں کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھے جو پڑھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جب تعمیر ہوئے اور اس میں جب نکلے, 2 لوگ دو جماعت تھی, ایک ذکر و اذکار میں, ایک علم تعلیم میں مصروف تھے. آپ نے تعلیم کو ترجیح دی اور اس مجلس میں گئے, اس کے بارے میں باتیں فرمائیں.
تو یہ تعلیم کی بے پناہ اہمیت ہے. آپ پر جو کتاب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد ہجرت کے بعد جو آپ پر آیت نازل ہوئی, ان کو عملی جامہ کیسے پہنایا, ایک میں نے مختصر سی بحث کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبہ کو اونچا کرتا ہے اور دنیا میں بھی عزت دیتا ہے, آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو دینی تعلیم کے سیکھنے, سکھانے, اس پر عمل کرانے کی سعادت عطا فرمائے, اور لوگوں کو بھی خوب جم کر کے اس دینی ماحول کے اندر آنا چاہیے, ساجھیداری بنانا چاہیے اور حوصلہ دینا چاہیے, خود سیکھنا چاہیے. عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی, تعلیم کے حصول میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. بوڑھے ہونے کے باوجود بھی تعلیم حاصل کیجئے اور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ حسن الجزا. بہت ہی علمی اور تاریخی بات خاص طور سے علم دین کے حوالے سے ہم اور آپ سماعت فرما رہے تھے.